حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد اللهم صل على محمد. آپ کا ارشاد گرامی ہے: خیرکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وافشا السلام، اور سلام کا بلند آواز سے جواب دے، وصلی والناس نیام، اور اس وقت عبادت کرے، اس وقت نماز پڑھے کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی نماز شب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں خداوند عالم سے تنہائی میں زیادہ قریب ہوتا ہے. جہاں پہ زیادہ افراد ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں آئے اور خداوند عالم سے گفتگو کرے. پیغمبر نے بہترین انسان کے 3 صفات بیان کی ہیں. پہلا وہ کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے، دوسرا جو بلند آواز سے سلام کا جواب دے، اور تیسرا وہ انسان جو عبادت کرے. چونکہ رات کی عبادت میں جو مزہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو عبادت میں رے آ جاتا ہے. لیکن جب ایک انسان تنہائی میں آتا ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے. لہذا اس وقت جو خلوص رہتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ دوسرے دنوں میں، دوسرے اوقات میں وہ خلوص نہ رہے. اور جب انسان لذت خدا، تسبیحات خدا، ذکر خدا کی لذت کو جب انسان محسوس کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی اسے لذت اچھی نہیں لگتی. ہمارے یہاں جب لذات کی گفتگو ہوتی ہے، لذت یعنی ٹیسٹ، مزہ، جب ہمارے یہاں لذت کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ کچن کی طرف ہی، دسترخوان کی طرف پہنچتا ہے کہ لذت صرف اور صرف کھانے میں ہی ہوتی ہے. بریانی میں لذت آپ کو مل جائے گی، نہاری میں لذت آپ کو مل جائے گی، ہر چیز میں ہمیں اور آپ کو لذت مل جائے گی. لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان لذات کو، جو لذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیا کہیں یہ لذت جو بریانی میں مل رہی ہے کب تک ملے گی؟ جب تک ہم کھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ لذت ختم ہو جائے گی. مگر اگر ہمیں الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کی لذت اگر مل جائے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی لذت ہے. ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو اتنی اسپیڈ سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں جب نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو اتنی اسپیڈ سے ہم پڑھتے ہیں فرشتے بھی پوچھتے ہوئے خدا سے کیا پڑھ رہا ہے یہ، کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. الحمدللہ الحمدللہ ایک میں ایسے ملا دیتے ہیں کہ سارے حروف جو آپس میں مل جاتے ہیں.
لہٰذا اگر ہم اس کو واقعا تسبیح اور ذکر خدا سمجھ کے پڑھیں، اللہ اکبر یعنی ہم کہہ کیا رہے ہیں، الحمدللہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، سبحان اللہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، پروردگار عالم کی تعریف۔ جب انسان کسی بڑے کی تعریف کرتا ہے، فرض کر لیجیے ہمارا باس آ جائے، تو جب ہم اپنے باس کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز میں اور ٹھہر ٹھہر کے ایسے کرتے ہیں تاکہ ہمارا باس سنے کیا کہنے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم باس کی تعریف کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ وہ سنے اور پلٹ کے کچھ ہمیں اجر ملے، پلٹ کے کچھ ہمیں بدلہ ملے۔ تو لہٰذا تعریف ہم جلدی ایسے نہیں کریں گے کہ اس کے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ تعریف ایسے کریں گے کہ وہ بہترین طریقے سے وہ سمجھے اور سمجھنے کے بعد ریٹرن میں ہم کو کچھ دے۔ تو لہٰذا جب ہم خداوند عالم کے یہاں تعریف کرنے کے لیے خدا کی آتے ہیں تو ایسے تعریف کریں کہ خدا کو لگے کہ ہاں ہماری تعریف یہ دل سے کر رہا کیا ہے، کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ نہیں وہی دل سے، کہ خدا کو لگے کہ واقعی دل سے کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ رسم ادا کر رہا ہو کہ مثلا نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہا ہے، زیادہ پڑھ رہے ہیں، سب پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ لذت ملنی چاہیے اس ذکر خدا میں۔ آپ کے سامنے ایک داستان سناتا ہوں، جناب موسیٰ کی داستان، کہ جناب موسیٰ کا زمانہ جو سیر و سیاحت والا تھا، خدا نے حکم دیا موسیٰ جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے گردش کرو اور خدا کی نشانیوں کو دیکھو۔ تو اس طریقے سے جناب موسیٰ کے آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ سیر کرتے تھے اور خدا کی نشانیوں کو دیکھتے تھے اور خدا سے سوال کرتے تھے۔ جناب موسیٰ نکلے، ایک دریا کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ اس دریا کے داخلی دریا میں، دریا کے بیچ میں ایک درخت ہے، درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پرندہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، وہ پرندہ۔ جناب موسیٰ اسے پہنچے، کہا کہ یہ بتاؤ تم یہ کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ کہا کہ جب سے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے تب سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو کہا یہ ذکر کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا جب سے خلق کیا ہے تب سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا ہم اور سب ذکر کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری اس سب کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، جب خداوند عالم کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں فرض کر لیجیے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے، خدا راضی ہو جائے اور راضی ہونے کے بعد ہمیں جنت دے۔ تو یہ بتاؤ کہ تم جو یہ ذکر کر رہے ہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا موسیٰ ہماری خواہش یہ ہے کہ بس ایک ہی تمنا ہے کہ چاہتا یہ ہوں کہ دریا کا ایک قطرہ پانی پی لوں، اس دریا کا ایک قطرہ پانی پی لوں۔ جناب موسیٰ نے کہا تم جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ شاخ دریا کو چھونے والی ہے، نہ وہ تم دور ہو نہ دریا دور ہے، بڑھاؤ اپنی منقار، بڑھاؤ اپنی چونچ، پانی پی لو۔ کہا موسیٰ پانی پینا تو چاہتا ہوں مگر ڈر یہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو پانی کی لذت کی وجہ سے ذکر خدا کی لذت تو فراموش نہ کر جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عبادت میں بھی ذکر خدا میں لذت ہے۔ یہ تو آخری حدیث کا یہ آخری ٹکڑا، پہلا ٹکڑا جس میں خدا رسول اللہ نے فرمایا کہ خیرکم من اطعم الطعام، کہ تم میں بہتر کون ہے، بہترین افراد کون ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ روایات موجود ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ کسی کا کھانا کھانے آتا ہے، کوئی دعوت کرتا ہے، آیا امام کے پاس ایک شخص، کہا مولا کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا کہ جب 2-4 افراد ہمارے دسترخوان پہ نہ ہو، یعنی ہمیشہ میں بلاتا ہوں اور اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، کہا کہ تم سے بہتر وہ ہیں جو تمہارے یہاں آتے ہیں۔ پریشان، کہا مولا محنت ہم کر رہے ہیں، بنا ہم رہے، ہماری عورتیں بنا رہی ہیں، پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، ساری محنت ہماری ہو رہی ہے، خرچ ہمارا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد بہتر ہیں جو آئے ہیں۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے خداوند عالم اس کے ساتھ رزق فراوان، مغفرت اور رحمت کو اس مہمان کے ساتھ بھیجتا ہے۔ رزق کو، مغفرت کو اور رحمت کو خداوند عالم اس کے ساتھ بھیجتا ہے، اور جب وہ کھانا کھا کے تمہارے یہاں جاتا ہے تو رزق، رحمت اور مغفرت کو تمہارے گھر میں ہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بہترین افراد کون ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے؟ دوسری جگہ پیغمبر نے کہا کہ جو کسی انسان کو، ایک انسان کو کھانا کھلائے حتیٰ یشبعہ، اس کا پیٹ بھر جائے، وہ شکم سیر ہو جائے، تو کیا ہوگا؟
پیغمبر فرماتے ہیں اس کا اتنا ثواب ہے کہ نہ ملائکہ کو پتہ ہے نہ دنیا میں کسی کو پتہ ہے، حتیٰ پیغمبر نے کہا مجھ کو بھی نہیں پتا. یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ صرف اور صرف خداوند عالم جانتا ہے اس ثواب کو، اس کے علاوہ میں بھی نہیں جانتا، نہ ملائکہ جانتے ہیں کھانا کھلانے کا اتنا ثواب. جب کسی عام انسان کو کھانا کھلائیں، جب کسی عام انسان کو انسان کھانا کھلاتا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے کہ نہ پیغمبر کو پتہ ہے نہ ملائکہ مقربین کو پتہ ہے. تو ذرا انصاف سے بتائیں کہ اگر کوئی کسی یتیم کو کھانا کھلائے، کیا کہنے سبحان اللہ. اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کرے، کسی یتیم کا خیال رکھے، تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. حتیٰ جو بعض روایت کہتی ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایک یتیم کی پرورش کرے. بہت زور دیا ہے ہمارے دین نے یتیم کی پرورش کرنے پہ. خود مولا کائنات جب 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی ہے، کون ہے؟ فاتح خیبر ہے. شجاع ایسا ہے کہ تاریخ میں آپ کو کوئی نہ ملے گا. اسلام کی کوئی جنگ علی کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی. ایسا شجاع اور بہادر، مگر کہتے جب 19 رمضان کو ضربت لگی ہے تو زہر اتنا کاری تھا کہ علی سنبھل نہیں پا رہے تھے. علی کو دیوار میں ٹیک لگا کے بٹھایا گیا، پھر بھی تاریخ میں لکھا کبھی دائیں طرف گر رہے ہیں کبھی بائیں طرف گر رہے ہیں، لوگ سہارا دے رہے ہیں. یعنی اتنی کاری ضربت، اتنا زیادہ زہر. کب؟ جب ضربت لگی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ 2 دن بعد تو زہر کا اثر اور بڑھ گیا ہوگا. 20 رمضان تک زہر کا اثر اور بڑھا ہوگا. مگر تاریخ لکھتی ہے جب وصیتیں کرنا شروع کیا ہے شہادت سے پہلے، امام حسن علیہ السلام کا نہج البلاغہ موجود ہے کہ جو وصیتیں کیا ہے اس نے پوری تفصیلی امام علی علیہ السلام نے وصیت کیا. اور وصیت کے جملے میں سید رضی نے فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ میں یہ وصیت اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یعنی تم جو سامنے بیٹھے ہو تمہارے لیے کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک یہ وصیت نامہ پہنچے، یعنی آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی وصیت کی جا رہی ہے. علی کون ہے؟ علی باپ ہے یا ہمارا نہیں ہے؟ رسول نے فرمایا کہ ہم اور علی امت کے باپ ہیں. ہر نالائق بیٹا، کتنا بھی نالائق بیٹا ہو، کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ کی وصیت پہ عمل ہو. کتنا بھی نالائق بیٹا ہو، کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، مگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ کی وصیت پہ عمل ہو. کسی بھی طریقے سے کر کے، چاہے زندگی بھر باپ کا خیال نہ رکھا ہو، مگر وصیت سنے گا، وصیت پہ عمل ضرور کرے گا. اب مولا کائنات کی وصیت ہے ہمارے اور آپ کے نام. ہمارے باپ ہیں اور انہیں وصیت کیا ہے، لہذا کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نالائق نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پروردگار ہم سب کو لائق بنائے. لہذا مولا کائنات نے جو وصیت کیا، تمام قرآن کے لیے وصیت کیا، ہر چیز کے نماز کے لیے وصیت کیا. وہی پہ فرمایا اللہ اللہ فی الایتام. حسنین سے مخاطب ہو کے اے حسن و حسین یاد رکھنا کہ یتیموں سے خبردار رہنا. تمہارے رہتے ہوئے کسی یتیم کا دہن خالی نہ ہو. کوئی شب ایسی نہ ہو کہ تم کھا کے سو جاؤ اور یتیم بھوکا رہے. تمہارے رہتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہو جائے، کوئی یتیم برباد نہ ہو جائے. کیا مطلب اس کا؟ کوئی یتیم ضائع نہ ہو جائے. آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے جس کا ذہن اچھا نہیں ہے، ذہن کند ہے، آپ پڑھاتے کچھ یاد ہی نہیں کرتا، لیکن آپ کے گھر میں ایک کام کرنے والا بچہ آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے جو یتیم ہے، مگر اس کا ذہن بہت اچھا ہے، بہت اچھا مائنڈ ہے. ایک چیز آپ دیتے ہیں فوراً وہ یاد کر لیتا ہے، مگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے. اور آپ کا بچہ ایسا ہے جو کند ذہن ہے، مگر آپ نے اس کے لیے لاکھوں ڈونیشن دے کے بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھایا، پھر بھی جس طریقے سے آپ چاہتے تھے وہ پڑھ نہیں سکا، جس طریقے سے آپ چاہتے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. مگر اگر یہی پیسہ اس یتیم بچے پہ لگایا جاتا تو آج وہ کہیں ہوتا، لیکن ہم نے نہیں لگایا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا بچہ جس کے پیچھے ہم نے پیسہ لگایا وہ بھی کچھ نہ کر سکا، اور یہ یتیم بھی آج رکشہ چلا رہا ہے. نوکر ہمارا ہے، ہمارے گھر میں ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے. اب مولا یہی فرمانے یاد رکھو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. اگر ہم نے ایسا کیا کہ اس کی پرورش نہ کیا تو ہم نے اسے ضائع کر دیا، ہم نے اسے برباد کر دیا. ہم اور آپ کسی سے سوال کریں کہ بتائیے کہ مثلا ہموں میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے، تو آپ سے پوچھیں گے آپ کا جو دوست ہے آپ اس کا نام بتا دیں گے، کسی دوسرے سے پوچھیں گے آپ اپنے دوست کا نام بتا دیں گے. لیکن پھر بھی ہم جو بتائیں گے ہمارے بتانے میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے ہم دوستی کی بنا پہ جھوٹ بول رہے ہوں، اس کا گھر اچھا نہ ہو، لیکن اگر پیغمبر بتا دیں کہ ہموں میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے
تو پھر جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا. اگر پیغمبر کہیں گے ہم میں کس کا گھر سب سے اچھا ہے تو یعنی اسی کے سب سے اچھا ہے. آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے؟ پیغمبر آواز دیتے ہیں خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم یحسن علیہ. کہ ہموں میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے؟ کہا تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر اس کا ہے جہاں کوئی یتیم رہ رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہو. اچھا پلٹ کے یا رسول اللہ سب سے خراب گھر کس کا ہے؟ آواز دیا شر بیوتکم بیت فیہ یتیم یساء علیہ. کہ سب سے خراب گھر تمہارے گھروں میں اس کا ہے کہ جہاں کوئی یتیم رہ رہا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو، اس کے ساتھ برا برتاؤ ہو رہا ہو. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا گھر سب سے اچھا بنائیں تو ہمارے بھائی کا جو یتیم بیٹا ہے اپنے بچے سے زیادہ اس سے محبت کرے، تب ہمارا گھر سب سے اچھا ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہٰذا پیغمبر کے سامنے ایک شخص آیا، بچہ آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یاد رکھیے گا یتیم کا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ جس کا خدا ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کے ساتھ احسان کریں گے تو خدا بھی تو دیکھ رہا ہے کہ تم اس ہمارے مقابلے میں وہ ضعیف ہے، ہمارے مقابلے میں وہ کمزور ہے، ہمارے مقابلے میں وہ تندرست ہے. تو آپ نے بڑے ہو کر اپنے تندرست کا، اپنے سے نیچے والے کا خیال کیا ہے تو آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا وہ خیال نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم نے اپنے کمزور کا خیال رکھا ہے تو وہ خدا ہے، اس کے مقابلے میں ہم سب کمزور ہیں، لہذا وہ بھی ہمارا خیال رکھے گا. بچہ آیا پیغمبر کے پاس، کہا کہ ہم یتیم ہیں، ایک بہن ہماری ہے، ماں ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. پیغمبر نے جناب بلال کو بھیجا، بلال جاؤ دیکھو گھر میں کچھ ہے. جناب بلال گئے اور جانے کے بعد ایک کیس کھجور لے کے آئے. پیغمبر نے کہا سات تمہاری ماں کی، سات تمہاری بہن کی، یہ لے کے جاؤ. صحابی سعد ابن معاذ کھڑے تھے، انہوں نے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا کس کی بنا پہ؟ رحم کی بنا پہ. اور کیا دعا دیا؟ کہا جاؤ پروردگار تمہیں تمہارے بابا کا جانشین قرار دے. یہ دعا دیا. رسول اللہ نے فرمایا سعد جو تم نے عمل کیا ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی یتیم کے بال آئیں گے پروردگار اتنے گناہ معاف کرے گا اور اتنے تمہارے درجات بلند کر دے گا، اتنے درجات تمہارے بلند کر دے گا. آپ دیکھیں میں نے آپ سے کیا ابتدا میں کہ انسان گناہ کر رہا ہے مگر یتیم پروری کرے تو خدا کو اتنا پسند ہے اس یتیم کے صدقے میں خداوند عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک شخص بہت ہی گنہگار، شرابی، ہر وقت شراب پینے والا، لیکن اس کا یہ دستور تھا کہ روز یتیموں کا خیال کرتا تھا. کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا، اتنا گنہگار تھا، فیمس تھا پورے علاقے میں گناہ میں. انتقال ہوا، کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. خاتون اس کی زوجہ نے 4 مزدور ہائر کیے، مزدور بلا کے اس کے جنازے کو اٹھایا اور لے جا کے قبرستان پہنچی. جب قبرستان پہنچی تو کیا دیکھا؟ وہاں پہ اس علاقے کے سب سے فیمس عابد، سب سے فیمس زاہد، عبادت گزار بندے جو مشہور تھے، جیسے گناہ مشہور تھا ویسے وہ عبادت میں مشہور تھے. وہ وہاں پہ انتظار کر رہے تھے کہ جنازہ لے کے آؤ پھر نماز جنازہ پڑھائیں. جیسے یہ خاتون پہنچی وہ عابد کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اب جب شہر کے مومنین نے دیکھا کہ عابد صاحب پڑھ رہے ہیں تو سب آئے بہرحال سب نے پیچھے پڑھ لیا. نماز جنازہ ہو گئی، دفن کر دیا. اب دفن کرنے کے بعد لوگ آئے، کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے برے آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے؟ برے میں مشہور تھا، شرابی تھا، سب کچھ کرتا تھا اور آپ لگے اس کی نماز پڑھانے کے لیے. ہم لوگ تو مجبور تھے، آپ پڑھا رہے تھے لہٰذا ہم نے پڑھ لیا، لیکن آپ کو پڑھانا نہیں چاہیے تھا. عابد نے کہا کہ مجھے خواب میں حکم ملا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک خاتون 4 مزدوروں کے ساتھ ایک جنازہ لے کے آئے گی، خدا نے اس کو بخش دیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. خدا نے اس کو بخش دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اب عابد نے سب نے سن رکھا تھا بہت بڑا گنہگار. اس کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کرتا کیا تھا؟ تو کہا تو بہت گنہگار تھا، شراب پیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. کہا کچھ تو یہ کرتا تھا ایک عمل ایسا. کہا ہاں ایک عمل ایسا کرتا تھا، یہ روز رات میں جب شراب پی کے آتا تھا، شراب کے نشے میں آ کے سو جاتا تھا، مگر اذان صبح سے پہلے اٹھتا تھا، اٹھنے کے بعد غسل کرتا تھا، پاک کپڑا پہنتا تھا، نماز پڑھتا تھا
اور نماز پڑھنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر میں 2-3 یتیم نہ ہو اور یہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا. یہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا. یاد رکھیے گا جنت اور جہنم اس دنیا میں ہی بٹ رہی ہے. جنت اور جہنم وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس دنیا میں بٹ رہی ہے. ہمارا جیسا عمل بنائیں گے اس طریقے سے ہمیں ملے گی. آپ سب اپنے اپنے خاندان میں دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہر خاندان میں ایک پیسے والا رکھا ہے. ہر خاندان میں ایک امیر افراد ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اور روایت کے ذیل میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی خوراک 2 روٹی ہے اور آپ کے پاس 10 روٹی ہے تو یہ یقین رکھیے گا کہ وہ 8 روٹی پہ کسی اور کا حق ہے. پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, خود نہیں آئے گا لینے کوئی. پہنچانا. آج الحمدللہ ہم اور آپ جو ہے یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مستحقین خود پہنچ جاتے ہیں ہمارے یہاں. وگرنہ جو شریعت نے خود سے زکوٰۃ رکھا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مستحقین ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد جا کے وہاں پہنچائیں. لہذا خدا نے ہر گھر میں ہر خاندان میں ایک پیسے والا رکھا ہے اور اس پیسے والے پر حق ہے کہ اپنے خاندان کا خیال رکھے. اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری سنبھال لے, اگر ہر پیسے والا اپنے خاندان کو سنبھال لے تو یاد رکھیے گا نہ کسی کو ورلڈ فیڈریشن میں جانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی کو نسبی ہاؤس جانے کی ضرورت پڑے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل. لہذا ہم جب اپنے سے کمزور طبقے کا خیال رکھیں گے تو خداوند عالم ہمارا خیال رکھے. بس آخری ایک داستان اور رحمت آپ کی تمام کر دوں گا. بقرعید کا زمانہ گزرا ہے, عید قربان. عید قربان کا وقت تھا. ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ بکرا خریدنے کے لیے, دمبا خریدنے کے لیے اس نے دمبا خریدا اور جیسے ہی دمبا خرید کے چلا دمبے نے رسی چھڑائی اور بھاگا. آگے آگے دمبا, پیچھے پیچھے صاحب دمبا, وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دمبا ایسے گھر پہ پہنچا کہ جو ایک یتیم کا گھر تھا اس کے 3 بچے تھے, خاتون تھی اور 3 بچے. اب وہ خاتون کی کیا تھا کہ روز دروازے پہ رہتی تھی, کوئی نہ کوئی آ کے صدقہ و خیرات دے کے چلا جاتا تھا, وہ کھا لیتی تھی. بقرعید کا وقت ہے, یہ دمبا بھاگ کے اس کے گھر میں گھس گیا. اس نے یہ سمجھا کہ جیسے روز کوئی نہ کوئی خیرات کرنے آتا ہے, چونکہ بقرعید کا ایام ہے لہذا لگتا ہے کسی نے دمبا ہمیں دیا ہے. دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی, بکرا تو اندر چلا گیا, دمبا اندر گیا. اب وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ دیکھو تو صحیح کس نے کیا ہے. وہ بیچارہ بھاگتے بھاگتے دمبے کے پیچھے آیا. جیسے ہی دروازے پہ آیا کچھ کہتا اس سے پہلے کہ اس خاتون نے کہا تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہماری مدد کیا, اللہ قبول کرے. جیسے اس خاتون نے یہ کہا اب بیچارہ بغیر کچھ بولے اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار معاف کرنا کہ ہم نے یتیموں کا خیال نہ کیا. اور اس کے بعد اس نے بھی اس سے کہا کہ اللہ قبول کرے اور کہہ کے وہاں سے چلا گیا. گیا مارکیٹ میں دوسرا دمبا خریدنے, ابھی 2 دن باقی تھے. دوسرا دمبا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا. ایک بہت بڑے ٹرک پہ دیکھا کہ بہت سے جو ہے دمبے لدے ہوئے ہیں. پہنچا, ایک دمبے کو پسند کیا, کہا کہ یہ دمبا ہمیں چاہیے, بہت موٹا تازہ. کہا ٹھیک ہے لے لو. لے لیا. اب اس کے بعد کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے, کہا کہ یہ فری میں ہے. بیچنے والے نے کہا یہ فری میں ہے. کہا فری میں کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سال ہم نے بہت سے بچے خریدے تھے دمبے کے اور ہم نے نیت یہ کیا تھا کہ اگر سارے بچے بچ گئے تو جو پہلا مشتری آئے گا, پہلا خریدار آئے گا, اسے میں فری میں دوں گا. اور تم پہلے مشتری ہو, تم پہلے خریدار ہو, تم آئے ہو, لہٰذا اسے لے جاؤ. آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک دمبا یتیم کو دیا, پروردگار عالم اسے فری میں دیا. پروردگار خدا وعدہ یاد رکھو, تم جب کمزور ہو کے اپنے کمزوروں کا خیال رکھ رہے ہو تو میں خدا ہو کے تمہارا خیال کیسے نہ کروں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ یتیموں کا احساس آج جو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے ہر چیز کا, کبھی یتیموں کا احساس, کبھی قرابت داروں کا احساس, کبھی مفلسوں کا احساس. یہ احساس نہ ہوتا اگر کربلا میں حسین ابن علی نے قربانی نہ دی ہوتی. آج جو ہم بیٹھ کے ہمیں غلط ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے گھر پہ کہہ دیتے ہیں فلاں کنٹری میں غلط ہو رہا ہے.
یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کربلا نے آپ کے اندر جوش اور ہمت دیا ہے. بڑی آسانی سے ہم بڑی آسانی سے یہاں کہہ دیتے ہیں حق بات، لیکن ذرا سوچیں اس حق بات کو کہنے کے لیے میسم نے اپنی زبان کٹائی ہے. ہم شکر کیا کریں خدا کا کہ اگر ہم حق بات کر لیتے ہیں تو ہم خدا کا ہزارہ شکر کریں. وہ کرنا اس کے لیے کربلا میں پورا سانحہ کریٹ ہوا. کیسے کیسے افراد؟ جناب زہیرقین جیسے افراد، جناب وہب جیسے افراد، ایسے ایسے افراد، خود غلام، کتنے غلام ایسے تھے جب بصرہ اور کوفے سے آئے. تقریباً تاریخ نے لکھا کہ ان میں سے 12 غلام تھے کربلا کے شہداء میں. یعنی واقعاً یہ کمال ہے کہ اگر کوئی حسین کے در سے جڑ جائے پھر غلام غلام نہیں رہ جاتا. حسین نے غلاموں اور آقاؤں کو سب کو ایک صف میں جمع کر دیا ہے. لہذا جناب زہیرقین کی ذات میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زہیرقین وہ امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، امام حسین کو عزیز نہیں رکھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. امام حسین جب مکے سے نکلے ہیں آگے آگے زہیر کا قافلہ، زہیر جان بوجھ کے آگے آگے چل رہے تھے کہ حسین کو فیس نہ کرنا پڑے. اور جب امام حسین درک کیا تیزی سے قافلے کو بڑھایا اور زہیر کے قافلے کو روک کے جب زہیر کو بلوایا، زہیر نے منع کر دیا، آنے سے انکار کر دیا، ملنے سے انکار کیا. تو زہیر کی دلہن جس کا نام تاریخ نے دیلم یا دلہم لکھا. کبھی کبھی آپ نے سنا، یہ اکثر سنتے تھے محاورہ، یہ محاورہ نہیں روایات ہے کہ اگر زوجہ اچھی ہو تو وہ بھی انسان کی ہدایت کر دیتی ہے شوہر کے اپنے. زوجہ نے غیرت دلائی کہ زہیر کیا کر رہے ہو، زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور تم نہیں جا رہے ہو. زہیر کو غیرت آئی، زہیر گئے ملنے. امام حسین نے کان میں کچھ کہا. میں نے عرض کیا تھا کہ کسی جنگ میں جناب سلمان نے کہا جب بہت زیادہ مال غنیمت ملا زہیر کو تو زہیر بہت خوش ہوئے. تو جناب سلمان نے کہا اے زہیر ایک وقت ایسا ہوگا کہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی، اس وقت خوش ہونا. تو زہیر سوچ رہے تھے وہ وقت کب ہوگا. امام حسین نے کان میں یہی جملہ کہا، سلمان نے جو کہا تو وہ وقت آ گیا ہے. خوشی خوشی زہیر نے سب کچھ چھوڑا، زوجہ کو جا کے طلاق دیا، جاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤ. چونکہ عرب میں شوہر کے قتل ہونے کے بعد زوجہ کی بے حرمتی کی جاتی تھی. کہا جاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ. طلاق دیا اور طلاق دے کے کیا کیا زہیر نے کارنامہ. بہت سے خطبات ہیں جناب زہیر کے جو جناب زہیر نے دیا، لیکن روز عاشورہ جو زہیر نے کارنامہ کیا ہے کیا، جب نماز کا وقت ہوا ابو ثمامہ سیداوی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک نماز آپ کے پیچھے اور پڑھنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ ذکرت الصلاۃ یا ابو ثمامہ، اے ابو ثمامہ تم نے نماز کو یاد کیا، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے. یعنی اگر کوئی نماز کا ذکر کرے، اگر کوئی کسی کو نماز کی ترغیب دلائے تو اس کے ساتھ حسین کی دعا ہے، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں مصلین و نماز گزاروں میں قرار دے. ہوا کیا؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں سارے افراد نماز خوف. نماز خوف کیا ہوتی ہے؟ نماز خوف جنگ کے میدان میں اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ چند افراد نماز پڑھیں اور چند حضرات کھڑے ہو کے دفاع کریں. اس کے بعد جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ دفاع کریں، جو دفاع کر رہے تھے وہ آ کے نماز پڑھیں. یہ نماز خوف. نماز پڑھی گئی، دفاع کون کر رہا ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ سعید و زہیر، دو افراد کھڑے ہوئے. اب آپ سوچیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا ان کو نماز نہیں پڑھنا؟ کہہ دیتے آقا ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر یہ کربلا کے شہداء ہیں، یہ کربلا کے جانباز ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جتنا نماز پڑھنے والا با فضیلت ہے اتنا نماز پڑھوانے والا بھی با فضیلت ہے. کھڑے ہو کے، اور کمال یہ ہے کس کو پڑھوا رہے ہیں؟ حسین کے نماز کے محافظ بنے ہوئے ہیں. کتنا بڑا کمال ملا. جناب زہیر کون تھے؟ میں یہاں سے کیا کیسی شخصیت، مگر جب انسان خود سے چاہے خداوند عالم سے توفیق کا مطالبہ کرے تو خداوند عالم ایسی توفیق دیتا ہے کہ امام کی نماز کا محافظ بن جاتا ہے. کھڑے ہوئے، تاریخ نے لکھا کہ سعید و زہیر نے 17 تیر کھائے اپنے سینے پہ امام حسین کے دفاع میں. ایک عالم دین نے جھکنا کہہ دیا، کہا کہ ہم بھی کھا سکتے ہیں 17 تیر، کوئی بہت بڑا کام سعید نے نہیں کیا. سوئے، خواب میں دیکھا کہ سامنے جنگ ہو رہی ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. ان سے کہا کہ ذرا دفاع کرو. ایک تیر چلا ہے، سامنے سے ہٹ گئے. ایک تیر چلا، سامنے سے ہٹ گئے. جب خواب چھوٹے تب انہیں احساس ہوا کہ 17 تیر کھانا معمولی بات نہیں ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے تیر آتے تھے اپنے سینے کو آگے بڑھاتے تھے اور اپنے سینوں پہ تیر لیتے تھے. اور اس کے بعد بھی جناب زہیر نے تاریخ نے لکھا نماز تمام ہوئی. نماز تمام ہونے کے بعد جنگ میں گئے ہیں اور جانے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کم سے کم 150 سے زیادہ افراد کو واصل جہنم کیا ہے.
اور اس کے بعد جناب زہیر کی شہادت ہوتی ہے. مگر تاریخ نے لکھا کہ شہادت کے بعد جب یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفے پہنچا ہے تو زہیر کی زوجہ نے زہیر کے غلام کو بلایا, کہا کہ تمہارا آقا کربلا میں شہید ہو گیا ہے, لہٰذا یہ ایک کفن لے لو اور جاؤ, اور جانے کے بعد اپنے آقا کو کفن دے کے آ جاؤ. کوفے کے رہنے والا تھا, کوفے سے غلام چلا. اس وقت کے افراد ان کو پتہ یہ ہوتا تھا اتنے دن میں یہ پہنچے گا, اس کے بعد کفن دیا ہوگا, کفن دے کے اتنے دن بعد ہی واپس آ جائے گا, اتنے گھنٹے میں. زہیر کی زوجہ آئی اور آنے کے بعد جب اسے یہ احساس ہوا کہ اب غلام پہنچ رہا ہوگا واپس, آگے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. کیا دیکھا, سامنے سے غلام جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. آیا غلام سامنے سے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے. زوجہ زہیر نے کہا یہ بتاؤ کیا تم نے کفن دیا؟ زہیر کو کفن دیا, خاموش ہے, کچھ بولتا نہیں ہے. زہیر کی زوجہ نے کئی بار کہا جا میں تجھے آزاد نہ کروں گی اگر تم نے زہیر کو کفن نہ دیا ہوگا. ایک مرتبہ اپنے ابا کے دامن سے کفن کو نکالا اور نکالنے کے بعد سامنے رکھ دیا. زوجہ زہیر نے کہا جا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی مگر یہ بتا تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ کیا کربلا کا راستہ نہیں ملا؟ غلام نے کہا نہیں کربلا کا راستہ ملا. کہا یہ بتاؤ کیا زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ کہا زہیر کا لاشا بھی ملا. کہا پھر تو نے کفن کیوں نہ دیا؟ ایک مرتبہ غلام سر جھکا کے کہتا ہے اے بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا, اے بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا. ارے کربلا کے میدان میں جا بجا لاشیں پڑے تھے, مجھ سے لاشیں حسین پہچانی نہ گئی, میری غیرت نے گوارا نہ کیا. میں زہیر کو کفن دوں اور فرزند زہرا بے کفن رہے. زوجہ زہیر نے سر پیٹ لیا. واہ مصیبتا کیا زمانہ آ گیا, اولاد رسول بے کفن. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیم لامره. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا